ہم آپ کو ہمارے بارے میں کہہ دیتے ہیں کیونکہ اس گاؤں میں ہم پہلی دفعہ ہی آ رہے ہیں۔ یہ جو کارنجا لاڑ نام سے جو گاؤں ہے، اس گاؤں سے 27 کلومیٹر دور 27 کلومیٹر دور مغرول پیر نام سے جو گاؤں ہے، وہ گاؤں میں ایک درگاہ ہے۔ اس درگاہ کا نام دادا حیات قلندر کی درگاہ۔ اس درگاہ کے جو مجاور تھے میرے سگے نانا عبدالصمد جاگیردار، جو انتقال کر گئے ہیں آج سے 5 سال قبل۔ تو میں اپنے بارے میں جو کہہ رہا ہوں، اس بات کی تحقیق آپ لوگ کر سکتے ہیں کیونکہ قریب ہے آپ سے وہ گاؤں۔ 2005 عیسوی تک میں اور میرے گھر والے احمد رضا خان بریلوی کے بنائے ہوئے فرقے کو فالو کرتے تھے، جس فرقے کا نام ہے بریلوی فرقہ، جو اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں، جبکہ ان کے پاس سنت نہیں ہے، بدعت خرافات ہے سنت کے نام پر۔ تو خیر ہم اس فرقے میں تھے۔ 2005 کے بعد میں تبلیغی دیوبندی فرقے میں شامل ہوا اور 2 سال تک 2005 سے 2007 عیسوی تک میں تبلیغی دیوبندی بنا رہا۔ 2007 کے اخیر میں جماعت اہل حدیث کے بھائی لوگ ملے اور بتانے لگے کہ آپ پہلے بھی شرک اور بدعت خرافات میں ہی تھے اور 2005 سے 2007 آ گیا ہے، آپ 2 سال سے تبلیغی ہے۔ میرے علاقے والے، میرے ساتھی لوگ جو اہل حدیث تھے، وہ کہنے لگے کہ آپ ابھی بھی شرک اور بدعت اور خرافات میں ہی چل رہے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، ہم تو درگاہ وغیرہ چھوڑ دیے ہیں۔ تو بس یہ سمجھتے تھے ہم تبلیغی رہے، جب تک کہ ہاں درگاہ وغیرہ کو نہیں مانتے ہیں اور بس شرک چھوڑ دیے ہیں اور محنت والی جماعت جو تبلیغ والی جماعت ہے اس میں آ گئے ہیں، بہت اچھا کام چل رہا ہے، کلمے کی محنت کر رہے ہیں، اس کے اندر کلمے کو عام کر رہے ہیں، لوگوں کے درمیان میں جا کر نمازی بنا رہے ہیں لوگوں کو، جو شرابی ہے جو جواری ہے، اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہم اس طریقے سے ہم کہنے لگے۔ تو اہل حدیث بھائیوں نے ہم سے کہا کہ دیکھیے کیا پڑھایا جاتا ہے تبلیغی جماعت میں، جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو چند سورے یاد کرا دیا جاتا ہے، وضو کا طریقہ اس میں بھی بہت سارے سنت کی خلاف ورزی ہیں، اور پھر نماز کا طریقہ اس میں بھی سنت سے بہت دور ہے وہ نماز جو نماز پڑھ رہے ہیں آپ، اور پھر جو ہے فضائل اعمال کا درس ہوتا ہے اور دیگر کتابیں کا درس ہوتا ہے جو علماء دیوبند نے لکھے ہیں۔ تو ہم نے کہا کیا برائی ہے اس میں؟ تو الحمدللہ یہ اہل حدیث بھائیوں نے ہمارے سامنے فضائل اعمال میں سے 2 جلد ہے، فضائل اعمال اور فضائل صدقہ، تو اس میں جو فضائل درود ہے وہ کھول کے سامنے رکھے، صفحہ نمبر 116 ہے غالباً فضائل درود کا، اور اگر صفحہ نمبر اگر کہیں چینج ہو رہا ہے کسی پبلشر کی وجہ سے تو قصہ نمبر تو چینج نہیں ہے۔ میں پاکستان سے چھپے ہوئے فضائل اعمال بھی پڑھ چکا ہوں اور ہندوستان سے چھپے ہوئے فضائل اعمال بھی پڑھ چکا ہوں۔ قصہ نمبر 46 فضائل درود کا، قصہ نمبر 46، اس کے اندر جو قصہ ہے، لمبا طویل قصہ ہے، وہ قصے کے پڑھنے کے بعد وہ ساتھیوں نے سوال کیے کہ اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے کہ اس لڑکے کے والدہ حج کر کے مدینہ جا کر مسجد نبوی سے بھی جب زیارت ہو گئی اور فارغ ہو کر جو ہے واپس اپنے ملک جانے لگے تو راستے میں ماں کا انتقال ہو گیا، تو لڑکا پریشان ہوا، اتنے میں دیکھتا ہے کہ ایک بادل کی ٹکڑی آئی اور اس میں سے ایک آدمی ظاہر ہوئے اور وہ آدمی اس کی ماں کے پیٹ پر جو ہے ہاتھ پھیرے، کیونکہ اس کے ماں کا پیٹ جو ہے پھول گیا تھا اور چہرہ کالا ہو گیا تھا، مر گئی سو ماں اس لڑکے کی۔ تو وہ شخص آ کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرے تو پھولا ہوا پیٹ ٹھیک ہو گیا، چہرہ جو کالا ہو گیا تھا وہ چہرہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ پھر وہ جانے لگے، زندہ تو نہیں ہوئی ماں لیکن وہ جانے لگے، بس اتنی کیفیت جو ہے درست ہو گئی ماں کی، اور وہ جانے لگے۔ تو میں سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ شخص نے کہا اس لڑکے سے کہ میں تمہارا رسول محمد ہوں، استغفر اللہ۔ تو یہ قصہ
ہے اس فضائل درود میں قصہ نمبر 46. تو وہ قصے کو جب ہم پڑھ لیے تھے تو اردو پڑھنا آتا ہے الحمدللہ اللہ کے کرم سے. تو اب سوال کے اہل حدیث بھائی لوگ کے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور جس کو 2 بیٹیاں دیے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح میں, ایک کا انتقال ہونے کے بعد دوسری بیٹی دیے تھے عثمان رضی اللہ عنہ, ان کو پیاسا رکھ کر شہید کر دیے ظالموں نے. ٹھیک ہے, جو عبداللہ بن سبا کے بہکاوے میں آ گئے تھے اور پھر جو ہے خوارج بن گئے تھے, وہ لوگ جو ہے قتل کر دیے عثمان رضی اللہ عنہ کو, شہید ہو گئے وہ عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ اسلام کے. وہاں پر اللہ کے نبی اپنے داماد کو پانی پلانے نہیں آئے اور ان کو بچانے نہیں آئے. سبحان اللہ. خیر وہ تقدیر کی بات ہے کہ ان کی تقدیر میں شہادت لکھی ہوئی تھی عثمان رضی اللہ عنہ کے اور وہ شہید ہو گئے. لیکن بتانا یہ ہے کہ پھر کربلا کا واقعہ بھی ہے سامنے. کربلا کے واقعے میں جو ہے اللہ کے نبی کے نواسے اور ان کے خاندان والوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. ٹھیک ہے, وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو پانی پلانے نہیں آئے اور ان کو بچانے نہیں آئے, ان کی تکلیف کو دور کرنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے, اگرچہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک امتی کے لیے, وہ بھی 112 ہجری کا واقعہ ہوگا. یہ سفیان الثوری کا نام نقل ہے اس قصے نمبر 46 میں فضائل درود میں. تو سفیان الثوری جو ہے تبع تابعی ہے. تو آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ جو ہے سفیان الثوری کے وقت وہ لڑکا ان سے ملتا ہے اور وہ واقعہ پورا سناتا ہے. تو 110 ہجری کے بعد والا واقعہ سمجھ میں آ رہا ہے وہ. تو کیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادل کی ٹکڑی پر آئے اور اس کی ماں کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرے اور چہرے پر ہاتھ پھیرے اور پھر وہ پیٹ سوجا ہوا پھولا ہوا ٹھیک ہو گیا اور چہرہ جو کالا ہوا تھا وہ ٹھیک ہو گیا, زندہ تو نہیں ہوئی. خیر, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے, یہ بات دماغ میں سوال کر گئی کہ سوال کے طور پر ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے نہیں آئے ان کی تکلیف کے وقت, ان کی تکلیف دور کرنے, ایک امتی کے لیے آئے ہیں اور وہ بھی جو ہے بادل کی ٹکڑی پر آئے ہیں. یہ چیز جو ہے ٹکرا رہی ہے عقل سے. دوسرا, وہ اہل حدیث بھائیوں نے مجھے سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 30 اور 31 بھی پڑھ کے سنائے. قرآن سامنے رکھ کے کھول دیے احسن البیان اور بتائے کہ جو ہے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے 23 پارے کی آخری 2 آیتیں ہیں یہ, انک میت وانہم میتون, بے شک اے نبی آپ کو بھی موت آنے والی ہے اور یہ تمام کو موت آ جائے گی. اللہ فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے, ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون, آپ تمام کے تمام قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں آ کھڑو گے. یہ رب نے قرآن میں فرمایا. تو قیامت کے دن آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام وہ انسان جو انتقال کر جائیں گے قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں کھڑیں گے. اب عالم برزخ کو چھوڑ کر دنیا میں کوئی واپس نہیں آتا جو ایک بار اس دنیا سے چلے جاتا ہے. یہ اللہ کے قرآن کی آیت سے سمجھ میں آ گیا ہے. 23 و 12 آخری 2 آیتیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضائل اعمال لکھنے والے شیخ الحدیث دیوبندیوں کے زکریا صاحب فضائل درود میں قصہ نمبر 46 میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آئے بول کر لکھ دیے. سبحان اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس لڑکے کی تکلیف کو دور کرے. اعوذ باللہ. تو یہ چیز قرآن کی آیت سے بھی ٹکرا گئی. تو جب وہ اہل حدیث بھائی لوگ مجھے یہ سب بتانے لگے, پھر اور دیگر ارواح ثلاثہ نام کی کتاب ہے, ٹھیک ہے, کلیات امدادیہ نام کی کتاب ہے, بہت ساری کتابیں ہیں علماء دیوبند کی جو اکابر علماء دیوبند ہیں, ان کی کتابوں میں شرکیہ باتیں, کفریہ باتیں, ٹھیک ہے, بدعت خرافات والی جو باتیں ہیں وہ لکھے ہوئے تھے. وہ بتانے لگے تو پھر میں دیوبندیت تبلیغیت جو فرقہ ہے اس سے توبہ کیا اور اہل حدیث ہو گیا الحمدللہ 2008 میں, 2008 عیسوی میں. ٹھیک ہے, تو میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات اپنی کیوں رکھا, کیونکہ پہلی مرتبہ اس واشم ڈسٹرکٹ, مہاراشٹر اسٹیٹ کے واشم ڈسٹرکٹ کی اس کارنجا جو ہے گاؤں کارنجا لاڑ میں آیا ہوں اور آپ لوگ کو یہ سنا رہا ہوں کہ میں خود بھی شرک اور بدعت خرافات میں اپنی زندگی گزارتا تھا, لیکن توبہ کیا اور جیسے قرآن اور حدیث کا علم سیکھتا گیا حق کی طرف لوٹ آیا.
رجوع کر لیا حق کی طرف اور باطل عقائد اور باطل اعمال سے توبہ کر لیا. تو آپ لوگوں کو آج جو میں عنوان پر قرآن و حدیث سمجھانا چاہتا ہوں دلائل کے مطابق، صحیح دلائل کے مطابق انشاءاللہ، وہ آپ سمجھیے، سیکھیے، اور آپ لوگ میں سے جو کچھ بھی شرکی عقائد اور بدعت خرافات والے اعمال عقائد رکھتے ہیں وہ بھی توبہ کر لیجئے اور حق کی طرف رجوع کریے، حق کی طرف لوٹ آئیے. حق کیا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث کے اندر جو تعلیمات ہے یہی حق ہے.